رافیل کی بات ہوئی اسپیکر صاحب، بڑی مزے کی بات ہے کہ مودی صاحب نے کہا 2019 میں وہ جو ان کے پائلٹ آئے تھے چائے پینے والے، تو وہ کہنے لگے کہ جناب ہمارے پاس رافیل ہوتے تو پھر ہم پاکستان کو بتاتے۔ یقین کریں فرانس پریشان ہو گیا اور رافیل آدھی قیمت پہ کوئی نہیں لے رہا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے وہ لی مارکیٹ چاکی واڑا پہ نہ چلایا اس کا اسکریپ کہ بھائی آدھی قیمت میں 25,000 روپے مہینے پہ ہی لے لو گے کم سے کم۔ یعنی ایسے لوگ جس کو ہندوستان نے اپنی آنکھوں پہ بٹھایا، رافیل میں بٹھایا، جو گدھے پہ بیٹھنے کے قابل نہیں تھے، ان کو جنگ میں بھیج دیا رافیل دے کر۔ تو میری گزارش یہ کہ پھر ایک اور بات ہوئی، کہنے کہ جی بڑے پرندے آ گئے۔ ایک بڑی سیاسی ٹویٹ کی کسی نے کہ اب ہندوستان کے بعد بڑے پرندے آ گئے، لیکن یہ نہیں پتا تھا یہاں بڑے پرندوں کے شکاری پہلے سے موجود ہیں، اور جیسے بڑے پرندے آئے بڑے شکاری ہضم کر گئے ان کو۔ صرف مودی کا نہیں، اب یہ ہندوستان کے امن پسند لوگوں کی بھی بقا کا مسئلہ ہے۔ اب یہ ہندوستان میں جنگ سے نفرت کرنے والوں کے لیے بھی بقا کا مسئلہ ہے۔ اب انہیں یہ سوچنا پڑے گا، چاہے وہاں کے مسلمان ہوں، چاہے وہاں کے امن پسند ہندو ہوں یا کرسچنز ہوں، جو کہ وہاں پر مودی فیشزم کی وجہ سے بربریت کا شکار ہیں، وہاں پر اکنامک ڈیپریویشن کا شکار ہیں۔ یہ اب انہیں سوال کرنا پڑے گا کہ ایک جمہوری یا ایک سیکولر ہندوستان ہونے چاہیے یا مودی کا فیشسٹ ہندوستان ہونے چاہیے۔ اور یہ تمام پیس لیونگ they should accountable Modi government or they should ask what goal the Modi have achieved, what goal the Modi have achieved after this innocent killing in the Pakistan by losing the 5 اور رافیل کے جتنے ریسپانسبل اسٹیٹسمنٹ کے ساتھ پاکستان اپنی سفارتی سطح پر اپنے آپ کو نیوکلیئر اسٹیٹ، پرامن اسٹیٹ پوری دنیا سے مذاکرات کر رہا ہے، وہاں پر ہندوستان نہ صرف ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ پورے ہندوستان کے لوگوں کو مودی اور مودی کے ہمنواؤں سے فوری طور پر مستعفی ہونے کی اپیل کرنی چاہیے۔ مودی کے تکبر کو چکنا چور ہونا چاہیے، وار چاہے ایک ہو بھرپور ہونا چاہیے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ اپنی ہار مان لے، صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ اپنی ہار مان لے، وہ ہمارے سامنے مجبور ہونا چاہیے۔